ابھی بھی لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک، یہاں تک کہ جو سب سے بنیادی سنت ہے داڑھی، اس کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی یہ تو اللہ والوں کی اور علماء کی پہچان کے لیے ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں حرم سے نکلا تو ایک پولیس والا مجھے ملا، کہنے لگے کہ آپ متبع ہیں؟ متبع آپ متبع؟ سمجھ گیا کہ آپ عالم ہیں۔ یہ کیوں؟ میں نے تو کوئی بات نہیں کی تم سے اس بارے میں، تم نے کیسے پہچانا ہے میں عالم ہوں؟ کہنے لگا نہیں، میں داڑھی کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ شاید آپ کو کوئی بڑے عالم ہیں۔ ہاں، تو میں نے کہا نہیں، میں نے اس سے کہا، پولیس والے سے، میں نے کہا کہ نہیں، داڑھی عالم کی پہچان نہیں ہے، مسلمان کی پہچان ہے۔ بہت نادم ہوا۔ اور واقعی بعض قلوب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اتنی سی بات ان کی زندگی کا پلٹنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ ہم اس مسجد نبوی کے خادم ہیں اور ہم زیادہ حقدار تھے کہ ہم اس نبی کی سنت پر عمل کریں، ہم زیادہ حقدار تھے، تم باہر سے آ کر ہمیں بتا رہے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتباع سنت یہ تو علماء اور بڑے لوگ اور اللہ والے اولیاء اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہو، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہو، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو غیروں کے طریقوں سے اتنا دور رکھا تھا، فرمایا لا تتراءى ناراہما، کہ تم غیروں کے طریقوں سے اتنا دور رہنا کہ ایک دوسرے کی آگ نظر نہ آئے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آگ بہت دور سے چمک جاتی ہے۔ تو سورج جو چمک رہا ہے کروڑوں میل سے، یہ اپنی تپش کی وجہ سے، اپنی آگ کی وجہ سے آگ دور سے نظر آتی ہے۔ آپ نے غیروں کے طریقوں سے دوری کی مثال کسی میل سے یا کسی کلومیٹر سے یا کسی فاصلے سے نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ میں یہاں تک کہتا ہوں لا تتراءى ناراہما، کہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے تمہارے غیروں کے معاشرے میں کہ ایک کو دوسرے کی آگ نظر نہ آئے۔ ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے ایک درمیانی راستہ بنایا ہے، ایک درمیانی راستہ بنایا کہ یہ ایک ہمارا درمیانی راستہ ہے، نہ کفر میں اور نہ پورے اتباع سنت میں، لیکن ایک درمیان کا راستہ۔ یہ درمیان کا راستہ منافقین کا تھا۔ یہ درمیان کا راستہ کس کا تھا؟ جی ہاں، یہ درمیان کا راستہ منافقین۔ قرآن نے منافقین کی جو پہچان کی ہے وہ اسی سے کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ یہ نہ پورے کفر میں نہ اسلام میں، انہوں نے درمیان کے ایک راستہ نکالا ہے۔ اگر دیکھتے ہیں حالات مسلمانوں کے بہتر ہیں تو ادھر ہو جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ حالات مسلمانوں کے خراب ہیں تو پلٹ کر کفر کی طرف ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کمال دین پر کیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام صرف فرائض کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ہے، اور عبادت دین کے تمام شعبوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ عبادت سے نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، بلکہ امام غزالی نے جو عبادت گنوائی ہیں وہ 10 چیزیں گنوائی ہیں عبادت، جس میں دعوت بھی ہے، تجارت بھی ہے، سنتوں کا اہتمام بھی ہے، پڑوسی کے حقوق بھی ہیں، اور اسلام کے فرائض بھی ہیں۔ یہاں اس سب کو 10 چیزوں کو عبادت فرمایا ہے، جس میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ذکر اور تلاوت، دعوت الی اللہ، اس کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں شمار کر رہے ہیں۔ اور تجارت اور اتباع سنت
اور پڑوسیوں کا حقوق، کہ اس سب کو شامل ہے عبادت۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ کمال عبادت کیسے ہوگا؟ یہ کمال عبادت کمال ایمان سے ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو صحابہ کو سکھلائی وہ ایمان سکھلایا تھا۔ سب سے پہلے ایمان سکھلایا گیا، اور ایمان کے سکھلانے میں جو اصل بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان حالات میں حکم پر قائم رہتا ہے، وہ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے یقین کو کائنات کے ظاہر نقشوں سے ہٹایا۔ اس لیے کہ جو لوگ کائنات کو اصل سمجھ لیتے ہیں وہ احکام کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سارے احکام صرف ضائع اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ کائنات کو اصل سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزوں، نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے۔ کیوں کہ نظام کائنات میں تبدیلیاں بہت ہیں، اور اللہ کے دین میں اور اللہ تعالیٰ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی اصل دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے کام جو کیا ہے اپنی بعثت کے بعد، وہ یہ کیا کہ ان کے یقین کو کائنات کے نقشوں سے ہٹایا اور یہ سمجھایا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے اس کی نفی ہے کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے اس کو تسلیم کرو کہ نظام کائنات سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں۔ نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ خدا کی قسم، ایک پتا درخت سے گرنے میں جتنا اللہ کا منتظر ہے، خدا کی قسم اتنا ہی اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہے۔ سارا نظام ان دو کے درمیان تصور کر لو کہ جب تک کسی کام کے لیے اللہ کا امر نہیں ہوگا، حکم نہیں ہوگا، وہ کام ساری دنیا کے نہیں، سارے ملائکہ مل کر نہیں کر سکتے جب تک اس کے لیے اللہ کا امر نہ ہو۔ یہ تو بیچارے ایسے اندھے کہ یہ سائنس کے نظام کو ہی اصل نظام سمجھ بیٹھے۔ جی ہاں، سائنس کے جہل کو سائنس کا علم کہتے ہیں، جس کی انتہا یہ دجال پر ہونی ہے، جس کے ابتدا میں بھی عیسیٰ علیہ السلام آئے، انتہا میں بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ اس کائنات کے نظام پر کائنات کے نظام کو پر اپنا مدار لے کر چل رہے ہیں کہ یہ ہماری حیات کا مدار اس پر ہے۔ سوچو، نظام کائنات کا خدا کی قسم کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نظام کائنات کے ہر تغیر کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے۔ میں نے عرض کر دیا کہ جو حیثیت اور جو اہمیت اللہ تعالیٰ کے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کے امر کی انتظار کی ہے، خدا کی قسم ایک درخت سے پتے کے سوکھ کر گرنے کی، اس کے اللہ کے حکم کے انتظار میں بھی یہ حیثیت ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ کائنات میں کچھ ہو تو کہ ہاں کائنات میں کائنات سے ہوتا ہے، کائنات میں کچھ نہیں ہوتا۔ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں تو بیچارے اپنے مسائل کی تبدیلی اور اس کے تغیرات کو حکام سے جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ جس طرح مسلمان کے کسی کاروبار کا، مسلمان کے کارخانوں کا، ان کی دکانوں کا، ان کی تجارتوں کا، ان کی سرمایہ داریوں کے نقشوں کا، خدا کی قسم جس طرح ان کی بھینس بیل بکری سے کوئی تعلق نہیں، خدا کی قسم انعام سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے قرآن میں انعام کہہ کر یہی بتلایا ہے، اللہ نے قرآن میں انعام کہہ کر اسی لیے تعارف کرایا ہے کہ جس طرح تم سمجھتے ہو کہ میرے کارخانے کا میری بھینس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے چلنے نہ چلنے کا بھینس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری دکان کے چلنے نہ چلنے کا بکری سے کوئی تعلق نہیں، خدا کی قسم اس طرح مسلمانوں کے امور کا حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں، تعلق احکام سے ہے۔ اعمالکم عمالکم،
ہمیں یہ سبق سکھلایا گیا تھا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تمہارے عمال ہوں گے. اس لیے اپنی پریشانیوں میں عمال کو گالیاں مت دو، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ میرے ساتھ اللہ کا معاملہ میرے عمل کے اعتبار سے ہوگا، اس لیے کہ خدا کی قسم اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے. مسلمان کی زبان سے یہ بات نکلنا کہ ہمارے مسائل کا حل ان کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں اصل کائنات مسلمان ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اصل کائنات مسلمان ہے. سارا نظام کائنات زمین سے لے کر آسمان تک، چاند سورج ستارے اور ان کے درمیان جتنی بھی نقشے ہیں، یہ سارے نقشے مسلمان کے لیے اس طرح تابع ہیں جس طرح اعضائے انسان کے قلب کے تابع ہے. ہماری بات توجہ چاہے گی. سارا نظام کائنات وہ اس طرح مسلمان کے تابع ہے جس طرح ایک انسان کے اعضاء اس کے قلب کے تابع ہے. بالکل جس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے الا ان فی الجسد مضغہ، کہ اس کو سارے کائنات کے ظاہری نظام کی اصلاح اور فساد کا مدار اس پر رکھا گیا ہے، کیونکہ ایمان کی جگہ قلب ہے. جس طرح انسان کے بدن کے کسی عضو کو ایمان کی جگہ نہیں بنایا گیا، اس طرح خدا کی قسم مسلمان کے علاوہ کائنات کی کسی شکل پر کائنات کے نظام کے تغیر کا مدار نہیں رکھا گیا. یہ بات سمجھ. مسلمان کی زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اگر یہ مان جائیں گے تو کام ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائیں گے تو کام ہو جائے گا. یہ اگر ہماری کمال ہوگا. میں کہہ چکا ہوں، میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ بھینس بدل دوں میں تو میرا کارخانہ چل جائے. جب تیری بھینس کے بدلنے سے تیرے کارخانے کے تجھے کوئی تعلق نہیں، تو حکام کے بدلنے سے مسلمانوں کے مسائل کا کیا تعلق ہے؟ سیدھی بات ہے. یہ منتظر ہیں، حکام بدلیں گے حالات بدلیں گے. اللہ منتظر ہیں کہ تم احکام بدلو میں حالات بدل دوں. اللہ اس کے منتظر ہیں. ان عدتم عدنا وان تعودوا نعود. کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ ان عدتم عدنا ان تعودوا نعود. قرآن میں دونوں جگہ فرمایا تم پلٹ جاؤ دین کی طرف، ہم پلٹ جائیں گے وعدوں کو پورا کرنے کی طرف.